ذہن نشین کر لیں، تفرقہ سے مراد ہے نفرت ڈالنا، نفرتیں تقسیم کرنا، نفرت کو پروان چڑھانا، امت میں ایسی باتیں کرنا، ایسے مسائل کرنا، ایسی گفتگو کرنا جس سے نفرت آپس میں ہو، اور نفرت اس حد تک کہ کوئی سننے والا قتل و غارت گری تک چلا جائے، اس کو کہتے ہیں تفرقہ۔ یہ دین میں ہوتا ہے، مذہب میں ہے، مذہبی لوگ اس کو کریں گے، دنیا دار تو یہ نہیں کریں گے، چونکہ اسی منبر پہ بیٹھ کے یہ واردات ہو سکتی ہے، اسلام کے نام پہ ہو سکتی ہے، مذہب کے نام پہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دیتا ہوں، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس جرم میں مبتلا ہو وہ اس سے باز رہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا، تفریق کی، فرقہ فرقہ بنایا، بٹ گئے جو اس دین کے نام پہ، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کانوا شیعہ، یعنی یہاں شیعہ سے مراد قرآن کریم ہے، مسلک نہیں ہے جس طرح ایک شیعہ مسلک ہے، اس سے مراد ہے گروہ گروہ ہونا، اور وہ مختلف گروہ ہو گئے، آپس میں تقسیم ہو گئے، وہ اس سے مراد یہ ہے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو تفرقہ کرے، جو فرقہ باز ہو، جو امت کو تقسیم کرے، ایسی تقریریں کرے جس سے امت میں نفرت پیدا ہو اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے آ جائے۔ یہ قتل و غارت گری دین کے نام پہ جو ہوتی ہے کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، وہابی کافر، شیعہ کافر، سنی کافر، دیوبندی کافر، یہ مذہب کے نام پہ ہے یہ سارا کچھ۔ تو جو اس طرح کی تقسیم کرے کہ جس تقسیم سے سننے والوں میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں تفرقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو تفرقہ کہتے ہیں۔ تفرقے کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب تفرقہ باز آدمی، وہ یقیناً تفرقہ تو کوئی سیاسی آدمی تو تفرقہ نہیں کرے گا، کوئی بزنس مین یا عام ذمہ دار آدمی یا مزدور بندہ تو تفرقے کی بات نہیں کرے گا، وہ تو اپنی بات کرے گا۔ یہ تفرقہ کون کرے گا؟ تفرقہ یقیناً وہ بندہ کرے گا جو مذہب کے پلیٹ فارم پہ ہے، جس طرح مثلا یہ ممبر ہے، یہ مسجد ہے، یہ سٹیج ہے جہاں سے دین کے نام پہ تقریر ہوتی ہے، وہ کرے گا، اور تو کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو تفرقہ کرے گا، محبوب اس کی سزا کیا ہے؟ لست منہم فی شیئن، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتا رہے، بھلے کلمہ پڑھے، وہ آپ کا، میرا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، لیکن اس کا قیامت والے دن آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اندازہ کر، ایک آدمی ہے وہ شراب پیتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، وہ کوئی غلط چیز کھا لیتا ہے، اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے، وہ حرام ہے۔ اس قدر غلط چیز کھانے پینے کے باوجود بھی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اس شراب پینے والے کا میرے رسول سے یا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس حرام چیز کھانے والے کا مجھ سے یا میرے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، اللہ پاک نے ان حرام کرنے والوں کے بارے میں بھی کہا جو یہ غلط کار ہوتے ہیں، جن سے کوئی چیز ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو اللہ نے اجازت نہیں دی، ان کو کہا یا عبادی الذین ظلموا علی انفسہم یا نصرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیے، یا عبادی کہہ کر کہا یہی کہ تو ہے میرا ہی بندہ۔ اس نے حالانکہ حرام کا ارتکاب کیا، اس نے غلط چیز استعمال کی ہے جس کا اللہ نے اس کو منع فرمایا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا میرے ساتھ آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اس کو اپنے تعلق سے نکال دیا ہے، اس کو میں نے اپنے تعلق سے الگ کر دیا ہے، نہیں کہا اللہ۔
فرمایا تو نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر اور اس کی تجھے سزا بھی ملے گی جہنم میں، لیکن ہے تو میرا بندہ، یا عبادی یعنی رہے گا تو میرے اپنے بندوں میں ہی۔ اس سے پتہ چلا کہ شراب پینے والا، حرام کھانے والا وہ گناہ نہیں کر رہا جو ممبر پہ بیٹھ کے تفرقہ پھیلانے والا کر رہا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے اثرات اس کی اپنی ذات پر ہے، لیکن تفرقہ باز آدمی جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، جو مذہب کے نام پہ رہنما ہے، اس کی سزا اللہ پاک نے اس قدر، کیونکہ اس سے قتل ہو سکتا ہے، اس سے معاشرے میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اس سے ایک بد امنی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، اس سے بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں۔ یہ گناہ چونکہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا، یہ گناہ معاشرے میں پھیلے گا، سوسائٹی میں آگے بڑھے گا، اس سے مسائل پیدا ہوں گے، بم دھماکے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی اور اس سے بد امنی ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب ایسا بندہ لست منہم فی شیئن، بالکل بھی آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں۔ بھئی سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ تفرقہ یہ آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یعنی آپ اور میں عام بندہ بھی بعض دفعہ کسی تفرقہ باز کے پیچھے لگ کے وہ بھی تفرقہ پھیلا سکتا ہے۔ یہ قتل ہو جاتے ہیں بہت سارے، کسی نے کوئی تقریر ایسی سنی، تقریر سن کے جا کے اس نے جناب بندہ کھڑکا دیا، اس نے کہا جی مجھے تو تقریر میں پتہ چلا کہ یہ کتنا ظالم ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ کفر کا مسئلہ کہ فلاں کافر ہے، فلاں واجب القتل ہے، اور میری اس گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب اچھے ہیں، وہابی بھی ٹھیک ہیں، سنی بھی ٹھیک ہے، شیعہ بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں، نہیں، اس تقریر کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی یا 70 سے زائد فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے کوئی ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا، یہ بھی حدیث پاک ہے اور یہ صحیح حدیث پاک ہے، اس کی اسناد درست ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ اب ہر فرقہ اپنے طور پہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، وہ حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، بعض مرتبہ حقیقت کو نہیں بھی پا سکتا، بہت سارے لوگ ہیں۔ اب وہ کون سا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول پاک نے اس کے بارے میں مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد جماعت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جماعت ہے، وہ جماعت ہے جو جماعت سے ایک بالشت یعنی ایک گٹھ بھی جماعت تو ادھر ادھر ہویا وہ شیطان کا شکار ہے، وہ نکل جائے گا جماعت سے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی الیوم، یعنی آج کے دن میں جس طریقہ کار پر ہوں اور میرے صحابہ جس طریقہ کار پر ہے، یہ ہے وہ نجات یافتہ سلسلہ۔ تو احباب گرامی قدر، اب آپ نے اور میں نے پہلے اس گفتگو سے جو سیکھنا ہے وہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اگر سیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم اپنے عقیدے پر ہیں۔ اس تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم اپنے عقیدے پر ہیں، ہم نے اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر رہنا ہے، حقیقت کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم اگر درست ہیں تو باقی واجب القتل ہیں، باقی تو جو مار دینے کے قابل ہیں، اور نفرت بھرے جو لہجے سے ہم کسی کے بارے میں بات کریں۔ تو احباب گرامی قدر، کلام مقدس ایسے بندے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ اعلان فرماتا ہے کہ وہ رہنما بن گیا ہے، معزز ہوگا لوگوں کی نظروں میں، مسلم لیڈر بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا نا تو اس کا محبوب آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، بالکل بھی، بھلے وہ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے آج اعلان کر دیا کہ تفرقہ باز آدمی، فرقہ پرست بندہ، نفرتوں کا پرچار کرنے والا، وہ آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک آنکھ نہیں بھاتا، پسند نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ بندہ
اللہ کے رسول سے اس کا اللہ پاک تعلق ختم کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ اختلافات ہیں مسالک میں، اختلافات ہیں، اہل حدیثوں سے ہمارے اختلافات ہیں، دیوبندیوں سے ہمارے اختلافات ہیں، اہل تشیع سے ہمارے اختلافات ہیں، ان کے ہم سے اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات آپ یوں کہیں کہ یہ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے علمی اختلافات ہیں۔ علمی اختلاف ہونا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپس میں اختلافات، لیکن نفرت کا پرچار کرنا کہ جس سے جو ہے وہ، جس طرح آپ دیکھیں ایک فرق ہوتا ہے، میرے بھی کئی لوگوں سے اختلافات ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اختلاف کا حق حاصل ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے، جس طرح وہ پچھلے دنوں وہ جو فتویٰ یہ ہمارے وہ دوسرے دوست لے کے آئے تھے میرے خلاف، اس میں یہ بھی لکھوا دیا کہ یہ جو قبریں ہیں جماعت علی شاہ صاحب کی، ان کو بھی گرا دیا۔ اب اندازہ کریں کہ ایسی باتوں سے محبت ہوگی کہ نفرت پھیلے گی؟ مجھے بتا، نفرت ہوگی نا، ان سے محبت تو نہیں ہوگی۔ اس لیے احباب گرامی قدر، ہم نے ان اصولوں کی روشنی میں یہ طے کرنا ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو سکھا کے گئے ہیں، یعنی جو نجات والا فرقہ ہے وہ ہوگا جو گمراہ نہیں ہوگا۔ کون ہوگا جو گمراہ نہیں ہوگا؟ اب 70 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی پاک نے فرمایا میں اور میرے صحابہ جس حالت پہ ہیں، جو اس پہ ہوگا وہی بچے گا، ورنہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو احباب گرامی قدر، ایک تو عبادات ہیں، عبادت تو سب کرتے ہیں، یہاں عقیدے کی بات ہو رہی ہے، ہمارے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ 70 سے زائد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں رسول پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ میں دنیا سے جاتے جاتے 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ایک ترک سے ایک حدیث پاک ہے، وہ اتنی قوی اسناد کے ساتھ نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک وہ روایت ہے، لیکن جو مختلف ترک سے ہے وہ تو ایک طریق سے ہے، جو کتنے صحابہ کرام سے مروی ہے، کتنے 100 کے قریب صحابہ کرام سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد گمراہی سے بچنا ہے، کسی ایک جگہ پہ اکٹھا رہنا ہے، امت بن کے رہنا ہے، قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑے رکھنا، تم امت بنے رہو گے اور نجات یافتہ رہو گے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ ہمیں صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر، میرے رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فرقے کی بات کرتے ہیں۔ اجتماعیت اس بات پہ امت کی ممکن ہے جس بات پہ میرے رسول امت کو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اجتماعیت ہے قرآن اور اہل بیت سے۔ اس پہ انسان اکٹھا رہے تو اللہ رب العالمین اس پر کرم فرمائے گا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا لن تدلوا بعدی، اگر تم اس پر جمع رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو، گارنٹی دی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس لیے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے عقیدے پہ مضبوط رہنا ہے، لیکن تفرقہ نہیں کرنا، یعنی آپ نے اور میں نے نہیں کرنا۔